سندھ کے لیے محکمہ موسمیات کی طرف سے ایک انتہائی ہنگامی الرٹ جاری ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام سی گرمی کی پیشگوئی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی خطرناک موسمیاتی صورتحال ہے جو بڑی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے یعنی ایکسپلینر میں ہم اسی خطرے کا مکمل جائزہ لیں گے تاکہ صورتحال بالکل واضح ہو سکے۔ 50 ڈگری سینٹی گریڈ، ذرا اس نمبر پر غور کریں۔ یہ صرف ایک ہندسہ نہیں ہے بلکہ اس الرٹ کی اصل سنگینی کا ثبوت ہے۔ جب پارا اس جھلسا دینے والی حد کو چھونے لگے تو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ صورتحال کس قدر سنگین ہونے والی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہائی پریشر کا یہ خطرہ آخر ہے کیا، اور اس شدید ترین ہیٹ ویو کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ 25 مئی سے بالائی فضا میں ایک ہائی پریشر سسٹم بننا شروع ہو جائے گا۔ اگر اسے سادہ الفاظ میں سمجھا جائے تو یہ موسمیاتی عمل بالکل ایک بڑے سے ڈھکن کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ شدید گرمی کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دیتا اور اسے ایک ہی علاقے میں قید کر لیتا ہے، اور بالکل اسی وجہ سے صوبے کے بیشتر اضلاع اس خطرناک ہیٹ ویو کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس سارے معاملے میں وقت کا تعین بہت اہم ہے۔ 25 مئی سے اس ہائی پریشر سسٹم کی شروعات ہوگی، لیکن 26 سے 30 مئی کے درمیان یہ ہیٹ ویو اپنے بالکل عروج پر ہوگی۔ 31 مئی تک کا یہ وہ وقت ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے ان 6 دنوں کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم مئی کے مہینے کے معمول کے درجہ حرارت پر نظر ڈالیں تو موجودہ صورتحال کافی مختلف ہے۔ پیشگوئی کے مطابق اس بار درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ سننے میں شاید یہ چند ڈگری کا فرق لگے، لیکن حقیقت میں یہ غیر معمولی اضافہ انسانی جسم اور ہمارے ماحول کے لیے خطرے کی ایک بہت بڑی گھنٹی ہے۔ تو جب پارا 50 ڈگری تک جائے گا تو سندھ کے کون سے اضلاع اس گرمی کی لہر سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے؟ چلیے اضلاع کے حساب سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ خطرے کی اس نوعیت کو مختلف حصوں میں بآسانی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سکھر، شکارپور، جیکب آباد، لاڑکانہ اور دادو سیدھے نشانے پر ہیں، جہاں درجہ حرارت 47 سے 50 ڈگری تک جانے کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد، بدین اور تھر پارکر جیسے علاقوں میں بھی پارا 44 سے 47 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ اس درجہ بندی سے ہر علاقے کے خطرے کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کراچی کے موسم کی۔ اس ساحلی شہر کے لیے صورتحال قدرے مختلف ہے، جہاں شدید گرم اور مرطوب حالات متوقع ہیں۔ اگرچہ کراچی 50 ڈگری والے اس خوفناک ہندسے سے محفوظ رہے گا، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ آئندہ 3 دنوں میں درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری کے آس پاس منڈلاتا رہے گا، لیکن سمندری ہوا میں نمی کے باعث انتہائی حبس اور گھٹن پیدا ہوگی، جس سے محسوس کی جانے والی گرمی اس ہندے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ خطرے کا اندازہ تو ہو گیا، لیکن اب یہ جاننا بھی تو ضروری ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کچھ انتہائی اہم احتیاطی تدابیر جاری کی گئی ہیں۔ ان ضروری ہدایات کو واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ انسانی جانوں کی تحفظ کا ہے، جس میں بچوں، خواتین، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھنے پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، جبکہ دوسرا حصہ زرعی تحفظ کا ہے، جہاں کسانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے فصلوں اور مویشیوں کو براہ راست دھوپ سے بچانے کے لیے ہنگامی اقدامات کریں۔ محکمہ موسمیات کے اپنے الفاظ میں شہریوں بالخصوص بچوں، خواتین، بزرگوں اور بیمار افراد کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی سختی سے ہدایت کی گئی ہے۔ دیکھیں، یہ محض کوئی اخباری بیان نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی سخت یاد دہانی ہے کہ ایسے سنگین موسمی حالات میں انسانی جانوں کو بچانا ہی سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ آخر میں اس سارے جائزے کے بعد ایک بہت ہی اہم سوال ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اس 6 روزہ شدید ہیٹ ویو کے دوران ہم بحیثیت ایک معاشرہ اپنے ارد گرد موجود کمزور افراد، پڑوسیوں اور مقامی کسانوں کی مدد کے لیے کیا ٹھوس اقدامات کر سکتے ہیں؟ اس قسم کے سنگین موسمیاتی بحرانوں میں باہمی تعاون ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے نقصانات کو روکا جا سکتا ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔